اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج السالکین اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 4 ہے احساس ندامت اور توبہ کے مراحل، اور یہ ایپیسوڈ نمبر 13 ہے۔ توبہ کا ذکر ہے۔ پہلا، عام لوگوں کی توبہ۔ توبہ کی پہلی قسم انسانوں سے اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور پرخلوص عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی متقاضی ہوتی ہے، یعنی تقاضا کرتی ہے۔ اس قسم کی توبہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو اس کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں وہ گناہوں سے تقویٰ کی جانب ہجرت کرتے اور اپنی روح اور دل کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ عام لوگوں کی توبہ خدا خوفی سے، برے اعمال کی سزا کے خوف سے اور دوزخ میں ڈالے جانے کے خوف سے جنم لیتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر آپ دیدہ آنکھوں سے پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ رحمت خداوندی جوش میں آئے، انہیں اپنے رب کی رضا اور رحمت نصیب ہو اور وہ عذاب سے بچ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے برائی پر آمادہ کرنے والے نفس یعنی نفس امارہ کو لگام ڈال کر رکھتے ہیں، اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہتے ہیں اور مرتے دم تک نافرمانی کی ڈگر پر چلنے سے خود کو باز رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ توبہ کی اس قسم کو اپنانے والے کو تائب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ندامت کی بڑی قدر فرماتا ہے اور اپنی غفور و رحیم ہونے کی صفت کا اظہار ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر ہی نہیں بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرما کر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تائب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر پلٹتے ہیں تو وہ اس کی محبت کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ واہ! ایسا کرنا انہیں وقتاً فوقتاً روحانی مسرت سے سرفراز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 2، اولیاء کرام کی توبہ، جس کو انابہ کہتے ہیں۔ عام لوگوں سے بلند تر درجہ اولیاء کرام کا ہے۔ ان کے مقام کی بلندی ان کی خدا خوفی، تقویٰ اور راست بازی کے مرہون منت ہوتی ہے، اور اس کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی توبہ کو انابہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نفس مطمئنہ کے حامل ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں میں ملوث ہونے سے بچائے رکھتا ہے اور انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے خود کو آخری دم تک اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ یہ منتخب بندے اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ ان کے گناہوں کی نہیں، ہوتی، کیونکہ وہ تو محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے اس سے ہر وقت اپنے لیے بخشش کے طلبگار رہتے ہیں۔ وہ رات کے پچھلے پہر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور صبح کی نماز میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے حضور سراپا شکر بنے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے رہتے ہیں۔ تیسرا، پیغمبران خدا کی توبہ، اوابہ۔ اوابہ کی اصطلاح نبیوں اور پیغمبروں علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے
اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کے طلب کیے جانے کے عمل کے لیے مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتی ہے اوابہ۔ جو توبہ کو محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور محبت کی وجہ سے اسے اختیار کرتے ہیں، وہ اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، کیونکہ وہ گناہوں سے مطلقاً پاک ہستیاں ہوتی ہے۔ وہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت توبہ کیا کرتے تھے۔ ان کی توبہ اپنی امت کے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجیے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے قرآن مجید کے اردو اور انگریزی میں کیے گئے ترجمے عرفان القرآن میں اس آیت مبارکہ کی مندرجہ ذیل تشریح فرمائی ہے۔ لذنبک میں امت مضاف ہے جو کہ محذوف ہے، لہذا اسی بنا پر یہاں واستغفر لذنبک سے مراد امت کے گناہ ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ اسی معنی کے مزید حوالہ جات جیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ واستغفر لذنبک سے مراد واستغفر لذنبک امتک، یعنی اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے ہے۔ واستغفر لذنبک سے مراد واستغفر لذنبک امتک، یعنی اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ یہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ 3، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے حق میں امت سے سرزد ہونے والی خطاؤں کی بخشش طلب کیجیے۔ 4، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہے اور یہ معنی مضاف کے حذف ہونے کی بنا پر ہے۔ 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ قرآنی الفاظ واستغفر لذنبک لغوی ترجمہ اپنے گناہوں کی معافی کی تشریح مالک مذہب سے تعلق رکھنے والے مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہر اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، اپنے امتیوں کے لیے ایک روایت قائم کرنے کے لیے تھا تاکہ وہ اسے آپ کی ایک سنت مان کر اپنائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معافی مانگنا دراصل اپنے امتیوں کے لیے معافی مانگنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے رہنما، سرپرست اور دوست تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت اس قدر پیاری تھی کہ وہ اس کی بخشش کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوشگوار مزاج میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ
عائشہ کے تمام اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ گناہ معاف فرما دے۔ انہیں اس پر بہت مسرور پا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میری دعا سن کر تمہیں خوشی ہوئی؟ انہوں نے جواباً عرض کیا حضور میں آپ کی دعا سے کیوں کر خوش ہوئے بغیر رہ سکتی ہوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہی دعا اپنی امت کے لیے اپنی ہر نماز میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کو دوزخ کی آگ سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، کیا مانا ڈائریکٹ، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میرا پیروکار ہوگا وہ میرے راستے پر ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بلند کیے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر گریا طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان پر اس قدر گریا کیوں طاری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کو خبر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں تشویش کی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر امتی کی سفارش کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے، بس ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچنے والی ہے جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں اور میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مغفرت کی دعا فرمانے کی تعداد 100 بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مجلس کے دوران 100 بار ان کلمات پر مشتمل دعا فرماتے ہوئے سنا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور معاف کر دے، بے شک آپ بخشنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔
رب رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ احادیث سے ایسی کئی روایت ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اواب ہر دم توبہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران بڑی دیر تک قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ طٰہٰ نازل فرمائی گئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آئے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک سجدے کی حالت میں رہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہ فکر لاحق ہونے لگتی کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک نہ ہو گیا ہو۔ 6. اولیاء کرام کی زندگیوں سے ملنے والا قابل قدر سبق۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظر میں اسلام کے ابتدائی ایام کے اولیاء کرام بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ ان بزرگوں کی تقوی اور پرہیزگاری سے مزین زندگیاں ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہی ہے۔ عام مسلمان ان کی سوانح کو اپنے لیے قوت متحرکہ پاتے ہیں، یعنی حرکت دینے والی طاقت پاتے ہیں۔ جب وہ اولیاء کرام کی زندگیوں کے غیر معمولی زہد و ورع اور تقوی عبادت کے واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ معروف روحانی سلسلے اور مسالک تلاش حق کے سالکین کے درجہ بدرجہ روحانی بالغی کا سامان کرتے ہوئے انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز تک لے جاتے ہیں۔ پھر بھی ان کی زندگیوں کا ایک پہلو عام طور پر زیادہ توجہ سے محروم رہتا چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے اور اپنا سب کچھ اس کی رضا کے لیے وقف کر دینے سے قبل عام اور گنہگار مسلمان تھے۔ ان کی تقوی اور پرہیزگاری پر مبنی زندگی سے پہلے کی زندگی کی چند جھلکیاں کے مطالعے سے عام مسلمان بھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے قرب کے مدارج طے کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی سوانح ان کے اقوال اور نصائح یہاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت حبیب ازمی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے توبہ کے واقعے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔